پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی آزادی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، آپ لائٹیں بھی لگائیں، جھنڈے بھی لگائیں، آپ پاکستان کی محبت کے اندر آپ ریلیاں بھی نکالیں، جلوس بھی نکالیں، سب کچھ کریں، لیکن بھائی یہ بات بتائیے مجھے کہ یہ باجا کہاں سے آ گیا پاکستان کی آزادی میں؟ یہ مجھے بتائیے ذرا، مطلب پاکستان میں باجا کہاں سے آ گیا کہ پاکستان کی آزادی باجا لیا دوسرے کے کان میں پوم کر کے آواز لگا دی، باجا کہاں سے آ گیا؟ یہ پاکستان کی آزادی میں سیلنسر موٹر سائیکل کیسے نکل گیا؟ پاکستان کی آزادی میں ون ویلنگ کیسے شروع ہو گئی؟ پاکستان کی آزادی میں مادر پتر آزادی کہاں سے آ گئی؟ پاکستان کی آزادی میں یہ نوجوانوں نے یہ بھنگڑے ڈالنا روڈوں پہ کیوں شروع کر دیے؟ پاکستان کی آزادی میں ٹک ٹاکر کہاں سے آ گئے؟ پاکستان کی آزادی میں شرم و حیا کہاں سے ختم ہو گئی؟ یہ تو پاکستان کے قیام کا مقصد نہیں تھا۔ اور یہ باجے والے بس پتہ نہیں کس سے بجائے باجا، خدا کی پناہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں پوں آوازیں آ رہی ہے، یا ہم کلاس پڑھا رہے ہیں بچوں کو رات کو پڑھا رہے ہیں پوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کبھی دل چاہتا ہے میرا کہ دو چار بچے جو اس طرح کر رہے ہیں ان کو پکڑوں، ان کو پکڑنے میں ان کے کان میں ذرا باجا بجاؤں اور جا کے ان کے ابا کے کان میں باجا بجاؤں، ذرا پتہ لگے ان کو پوری طاقت کے ساتھ کہ بابا کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ پاکستان کے قیام کا مقصد ہے، آزادی پاکستان کا مطلب باجے بجانا تھا؟ بولیے ذرا، آپ اور میں قصوروار ہیں؟ میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو پیسے دیے اور باجے دلائے ہوئے، میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو خود خرید کے باجے دیے، میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ سب چیزوں کی طرف کا ہے، ورنہ ایک باپ جو ہے سختی پر آ جائے، خبردار جو باجا لیا تم نے۔ تو یہ ساری چیزیں عجیب و غریب قسم کی ہمارے یہاں آ گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزادی پر حب الوطن من الایمان، عربی کا مقولہ ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور آزادی ملنا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ اس وقت فلسطین میں دیکھیے کیا حالات ہیں، آزادی میسر نہیں ہے نا، ان کے حالات کیا ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے کشمیر میں کیا حالات ہیں، اس وقت آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھوڑے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ سلوک رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ملک پاکستان میں تو الحمدللہ سکون ہے، یا کوئی کسی مسلمان کسی ہندو کو نہیں مار رہا، نہ ہم اس کی اجازت دیں گے، نہ ریاست اس کی اجازت دے گی کہ آپ جناب لسانی فسادات یا مذہبی فسادات کروانا شروع کر دیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہمیں اپنی اصلاح تو کہیں نہ کہیں کرنی ہے نا۔ یہ باتیں کون کرے گا اگر میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں سمجھائیں گے، نہیں بتائیں گے؟ سیلنسر نکال کے پوری رات جشن آزادی منانا اور 14 اگست کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا، اور اس کے بعد دوبارہ اپنا انداز غیر مسلموں والا کر لینا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ بچوں کو بتانا چاہیے پاکستان کا نام کس سے رکھا تھا، ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے قومی ترانے کے خالق کون تھے، ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس میں خطبات کیا کیا پیش کیے گئے تھے، ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ تحریک قرارداد پاکستان کیا تھی، ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے شملہ معاہدہ کیا تھا، یہ بچوں کو بتانا چاہیے ہمیں، اور یہ بتایا جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا کاوشیں تھی، مصور پاکستان علامہ اقبال کی کیا کاوشیں تھی، سردار عبدالرب نشتر کا کیا کردار تھا، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر، ان لوگوں کا کیا کردار تھا، لیاقت علی خان کا کیا کردار تھا، پھر خواتین میں مادر ملت ان کا کردار کیا تھا، بیگم رانا لیاقت علی خان کا کردار کیا تھا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم خود کم از کم پاکستان کی تاریخ کو پڑھیں، پاکستان کے آئین کو پڑھیں، اور سمجھے جانے اس بات کو کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ ہمیں کیا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو جب تک ہم چیزوں کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، اس وقت تک قیام پاکستان کا مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔